کیے تھے کچھ سماعت فرما لیں۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت جو غیر مسافر ہوں اور کوئی مرض وغیرہ ان پر نہ ہو، جیسے میں نے کل آزار بیان کیے تھے، ان آزار سے باہر ہو، ہٹ کر ہو، ان آزار میں مبتلا نہ ہو، اس پر فرض ہے۔ یہ فرض عین ہوتا ہے، بلا عذر اس کا ترک کرنا شدید گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ روزوں کی فرضیت کا انکار کرے تو دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمارے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں جو معمولی وجوہات کی بنا پر روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی بعض ایسے گھرانے ہیں کہ پورا پورا گھر روزے نہیں رکھتا ہے، یعنی بدبختی اتنی طاری ہوتی ہے، اتنی اس گھر میں ایک طرح کی آپ کو نحوست نظر آئے گی کہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد چڑچڑاپن عجیب طبیعتوں پہ بوجھ طاری ہوگا اور بے برکتی آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گی، اور سب کے سب سحری میں سوتے رہتے ہیں، سارا دن جانوروں کی طرح چرتے رہتے ہیں، پھر شام کو افطار پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی دیکھیں کہ وہ تیاری کر کے بیٹھ جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے اور اس طرح روزے ضائع کرتے ہیں۔ کوئی صرف سگریٹ کے لیے، کوئی پان کے لیے، گٹکوں کے لیے، جیم کے لیے روزوں کو چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ شدید گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیں۔ ہمت کر کے روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کو روزہ رکھوایا جائے، بلکہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ تو نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے۔ اگرچہ روزوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سختی کا حکم نہیں آیا، لیکن یہ اشارہ ہے اس طرف کہ 10 برس کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو روزے کی طرف بھی لانا چاہیے، کیونکہ جب ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تو نماز کی تلقین کرنا اور سختی کرنا سرکار نے لازم قرار دیا، تو پھر روزے کے بارے میں بھی یہ غور و تفکر کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بچوں کو جی چھوٹا ہے ابھی بڑا ہونے دو یہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بچہ روزہ قضا کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے اطراف میں روزہ چھوڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے تو روزے کی اہمیت اس کی نگاہوں سے نکل جاتی ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ بالغ ہو جانے کے بعد اگر اسے کوئی اچھی صحبت نہ ملے تو پھر گھر کا یہ منفی ماحول اس کے ذہن پر اور طبیعت پر ایک منفی اثر مرتب کرتا ہے، اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ بالغ ہو جانے کے بعد ہی گناہ کبیرہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ، جن گھروں کے اندر رکھوائے جاتے ہیں، تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ 30 کے 30 روزے رکھوائیں، اگر بچے میں ہمت ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کچھ روزے تو ضرور بچوں کو 10ویں سال کے بعد سے رکھوانا شروع کر دینا چاہیے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ تو روزے کی تعریف یہی ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی جب فجر کا ٹائم شروع ہو جائے تو سمجھ لیں سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جسمانی تعلق قائم کرنے سے بنیت عبادت رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا بھی ہمیں ترک کرنا ہوتا ہے اور جسمانی تعلق بھی ختم کرنا ہوتا ہے، اس سے دور رہنا ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے نیت کی ہو، کیونکہ ہر عبادت نیت سے عبادت بنتی ہے، ورنہ تو ایک وہ عمل ہے۔ اگر کوئی شخص نیت نہ کرے اور نماز کسی حیت بنا لے، کھڑا ہو رہا ہے، رکوع ہو رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تو یہ مطلب نماز پڑھنا نہیں کہلائے گا، نیت سے نماز بنتی ہے، مطلب عبادت بنتی ہے۔ اور اسی طرح بعض عبادات ایسی ہوتی ہیں جن میں نیت کا دخل تو نہیں ہوتا، جیسے وضو ہے یا غسل ہے، کہ اس میں پانی خود نیت کے قائم مقام ہے، آپ نیت کرے نہ کرے وہ پاک کرے گا، لیکن اس میں بھی حصول ثواب کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ثواب کی نیت نہیں کریں گے تو ہمیں وضو کا ثواب اور غسل کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، کسی بھی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ اس کام کی نیت کہلاتا ہے۔ لہٰذا جو ہمارے ہاں زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں روزے کی، جس کو نیت کہہ دیتے ہیں، دعا کہہ دیتے ہیں، وہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے دل میں نیت موجود ہے، آپ کے ارادہ میں کل روزہ رکھوں گا تو کافی ہے۔ روزے کا وقت جب پچھلے دن کا غروب آفتاب ہو جائے، یہاں سے رات شروع ہو جاتی ہے، اگلے دن کے طلوع فجر تک پوری رات میں جب کبھی آپ نے نیت کی، نیت ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اگر بالفرض کوئی آپ فرض کر لیں پہلا روزہ ہے، دوسرا روزہ ہے، آپ رات میں سوئے، ارادہ ہے کہ کل روزہ رکھیں گے، سحری کریں گے، روزہ رکھیں گے، اور آپ رات میں نہ اٹھ سکے حتیٰ کہ فجر کے بعد آپ کی آنکھ کھلی، تو آپ کی نیت پہلے موجود تھی چونکہ رات میں، تو یہ کافی ہے، آپ روزے کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر بالفرض کسی کا یہ ارادہ ہو کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، مطلب اور پھر میں اٹھ کر یعنی بس تذبذب کے عالم میں ہی ہے، اور فرض کر لیں اس کی آنکھ نہیں کھلی اور فجر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو پھر بھی یاد رکھیں فقہائے اسلام نے ارشاد فرمایا
کہ اگر کوئی دعوہ کبریٰ سے پہلے یعنی اس کو زوال آفتاب کہتے ہیں، زوال کے وقت کہتے ہیں، اس سے پہلے روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ یعنی پوری رات بھی اس کی نیت کا وقت ہے، اور دعوہ کبریٰ سے پہلے زوال کے وقت سے پہلے بھی انسان نیت کر سکتا ہے۔ لیکن جب دن میں نیت کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو یہ نیت کریں کہ میں طلوع فجر سے ہی روزے سے ہوں، یہ نیت نہ کریں کہ ابھی سے ہوں۔ دوسری بات یہ کہ جب دن میں نیت کریں تو جاگنے کے بعد روزہ توڑنے والا کوئی عمل جان بوجھ کر نہ کیا ہو۔ جان بوجھ کے سے مراد روزہ یاد ہے پھر بھی کر لیا تو پھر یہ نیت کام نہیں دے گی۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص جاگا اور اس نے سوچا کہ بھی کہا گیا تھا کہ زوال سے پہلے نیت کر سکتے ہیں، تو چلو ایک گلاس پانی پی لوں پھر نیت کر لوں گا، تو پانی پی لیا، پھر اس نے 8 یا 9 بجے جیسے نیت کی تو یہ نیت قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس کو روزہ یاد نہ ہو، صبح جاگا روزہ یاد نہیں تھا، پانی پی لیا، پھر کہو ہو آج تو روزہ رکھنا تھا اور رات میں میری آنکھ نہیں کھلی، چلو میں اب نیت کر لیتا ہوں، تو یہ صحیح ہے، اس لیے کہ حالت روزہ میں اگر کوئی بھولے سے کھا پی لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روزہ پورا کرنے کا حکم دیا، تو پھر یہ ادھر بھی اس کی بھول کام کرے گی اور اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا۔ اس کو میں ایک اور دفعہ دہرا دوں گا، لیکن پہلے ہمارے ایک کالر منتظر ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ آپ رات میں نیت کریں گے، اور بالفرض اگر رات میں نیت کا موقع نہ مل سکا، آنکھ نہ کھلی، فجر کے بعد آنکھ کھلتی ہے، تو زوال کے وقت سے پہلے نیت کر سکتے ہیں، لیکن نیت یہ ہوگی کہ میں طلوع فجر سے ہی روزہ رکھ رہا ہوں، اور دوسرا روزہ توڑنے والا کوئی عمل جان بوجھ کر نہ کیا گیا ہو۔ یاد رکھیں کہ سحری کھانا سنت مبارکہ ہے، فرض یا واجب نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سحری کھائی نہیں، کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ نفلی روزے کے بارے میں بھی کویسچن کرتے ہیں، تو سحری کھانا کوئی فرض تو نہیں ہے لیکن سنت مبارکہ ہے۔ جان بوجھ کے سحری کا ترک کرنا بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نے 10 روزے بغیر سحری کے رکھے ہیں، تو کوئی کمال نہیں ہے، کمال ہے سحری کھا کے روزہ رکھنا، کیونکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ سحری بھی ایک طرح کی نیت ہوتی ہے، یعنی سحری کھانا، جیسے آپ اٹھ کے جو ہمارا سحر کا عموماً ٹائم ہے، ہم اٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، تو یقیناً دل میں نیت ہوتی ہے کہ میں اس لیے سحری کھا رہا ہوں کہ کل میں نے روزہ رکھنا، تو دل کے ارادے کو ہی نیت کہتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے اگر کسی نے صراحتاً دل میں ارادہ، یعنی صراحتاً زبان سے کہہ دیا اور دل میں پختہ ارادہ کل روزہ نہیں رکھوں گا، جیسے گھر والوں سے کہا بھی میں کل روزہ نہیں رکھوں گا، گھر والوں نے کہا بھی ہم ناشتہ واشتہ نہیں بنائیں گے، تمہیں سحری میں اٹھنا ہوگا، ناشتہ کرو ساتھ میں اور پھر سو جانا۔ اب وہ جو کھا رہا ہے تو یہ تو پھر روزے کی نیت نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے صراحتاً انکار کر دیا، دل میں روزہ نہ رکھنے کا پختہ ارادہ ہے، یہ سحری کھانا نیت کے قائم مقام نہیں ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، یہ بارہا ہم عرض کرتے رہتے ہیں، ہر سال ہی عرض کرتے ہیں، چلے میں اس کو بتاتا ہوں، پہلے کالر منتظر ہے۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے، 2 باتیں میں روزوں سے متعلق اور عرض کرتا ہوں، پھر سوالات کی طرف آتے ہیں، کہ ایک تو یہی ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں، جو غلط مسئلہ مشہور ہے کہ جی جب تک اذان ہوتی رہے سحری کھانا پینا جائز ہے، اسی طریقے سے افطار میں کھجور لے کے بیٹھے رہیں گے اور انتظار کریں گے کہ اذان ہوگی یا سائرن بجے گا پھر ہم روزہ کھولیں گے، اس سے پہلے نہیں کھولیں گے۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ روزہ بند کرنے یا روزہ کھولنے کا تعلق سائرن یا اذان سے نہیں ہے، وقت سے ہے۔ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو سمجھ لیں سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس سے پہلے ہمیں روزہ بند کرنا ہوگا، کیونکہ فجر کے فوراً بعد تو روزہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب روزے کا آغاز ہو جاتا ہے تو لازم سی بات ہے کہ پھر اگر آپ روزے کے دوران کھائیں گے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اور یاد رکھیں کہ فجر کی اذان کے لیے شرط ہے، ہر اذان کے لیے شرط ہے کہ وقت شروع ہو جانے کے بعد ہی دی جائے گی، اگر وقت شروع ہونے سے پہلے دی تو وہ اذان ویلڈ نہیں ہے، وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ لہذا معلوم ہوا کہ اگر فجر کی اذان کے دوران کوئی کھا پی رہا ہے تو فجر کی اذان تو سحری بند ہونے کے بعد ہی دی گئی ہے، تو گویا کہ اذان کے بیچ میں کھانا پینا یہ سحری بند ہونے کے بعد کھانا پینا ہے اور روزے کے دوران کھانا پینا ہے، اور جو روزے کے دوران کھائے گا پیے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا جتنے بھائی بہنوں نے اس طرح لوگوں کی افواہوں اور بے سروپا باتوں پر عمل پیرا ہو کر مبتلا جہالت ہو کر اپنے روزے بریک کیے ہیں، توڑ دیے ہیں، ان کی جہالت عذر نہیں ہے، وہ اتنے بھولے بھالے اور پپو نہ بنے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ دنیا کے ہر چیز کے اندر گہرائی کے اندر ہم اتر جاتے ہیں، لیکن جب دینی معاملات آتے ہیں تو ہم بالکل بچے اور معصوم سے بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہاں جہالت عذر نہیں ہے، ان کے روزے نہیں ہوئے، اور روزہ اس طرح توڑنے کی وجہ سے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل
شرمندگی کے ساتھ کامل توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ آئندہ اس چیز میں احتیاط کریں، سحری بند ہونے سے 5-7 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر کے، یعنی سحری ختم کر کے کلی وغیرہ کر کے فریش ہو کر بیٹھیں۔ روزہ بند ہونے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ یوں ہی شام کو افطار میں جب روزے کا وقت ختم ہو جائے، یعنی روزہ افطار کا وقت آ جائے، تو اذان یا سائرن کا انتظار نہیں کریں، آپ کھا لیں۔ بعض لوگ اطمینان قلب کے لیے تھوڑا سا 1-2 منٹ آگے کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اذان اور سائرن سے ہی روزہ کھولنے کا کوئی تعلق ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ آخری ایک مسئلہ یہ کہ یہ بھی ہم بارہا کہتے ہیں، لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں بعض لوگ، اور بغیر دلیل کے اعتراض شروع کر دیں گے۔ بھئی دلیل لے کر آئیں نا آپ۔ مسئلہ یہ ہے کہ